لبنان میں خانہ جنگی کے خطرات منڈلانے لگے۔ حزب اللہ کا ہتھیار ریاست کے حوالے کرنے سے انکار۔ حزب اللہ نے اسلحے پر ریاستی اجارہ داری کے لیے لبنانی حکومت کے دباؤ کو گناہ کبیرہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ حزب اللہ نے کہا یہ اقدام امریکی احکامات کا نتیجہ ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسے نمٹے گی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر اسرائیل کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف راغی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ حتمی اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے، جبکہ حزب اللہ کی قیادت پختہ موقف پر پرعزم انداز میں ڈٹی ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے ہتھیار ریاستی کنٹرول میں دینے سے واضح انکار کرتے ہوئے امریکی دباؤ پر مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف راغی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ حتمی اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ لبنان میں خانہ جنگی کے خطرات منڈلانے لگے۔ حزب اللہ کا ہتھیار ریاست کے حوالے کرنے سے انکار۔ حزب اللہ نے اسلحے پر ریاستی اجارہ داری کے لیے لبنانی حکومت کے دباؤ کو گناہ کبیرہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ حزب اللہ نے کہا یہ اقدام امریکی احکامات کا نتیجہ ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسے نمٹے گی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر اسرائیل کے مفاد میں کیا گیا ہے۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف راغی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ حتمی اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ عباس عراقچی نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حزب اللہ کمزور ہو گئی ہے، جبکہ حزب اللہ کی قیادت پختہ موقف پر پرعزم انداز میں ڈٹی ہوئی ہے۔